بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روس نے تیل کی قیمت محدود کرنے والے ممالک میں تیل کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ سلامتی کونسل کا افغانستان میں خواتین پر پابندیوں پر اظہار تشویش۔ ترکیہ میں 4 سال بعد اسرائیل کی سفیر تعینات۔ ایرانی صدر کا حکومت مخالف مظاہرین سے نرمی نہ برتنے کا اعلان۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں متنازعہ قانون منظور، نیتن یاہو کی واپسی کی راہ ہموار۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 3 کشمیری نوجوان شہید۔ امریکہ میں جاری برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ ملک میں 2 ہفتوں میں تیل اور گیس کا تیسرا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے تیل کی قیمت محدود کرنے والے ممالک کو فروخت بند کرنے کا اعلان کر دیا، جس کا حکم نامہ روسی صدر کی جانب سے جاری ہو گیا۔ حکم نامے کے مطابق ان ممالک اور کمپنیوں کو تیل کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی ہے جو یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں مغربی ممالک کی جانب سے طے شدہ قیمت کی حد کی تعمیل کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ 1 فروری سے ان ممالک کو خام تیل اور تیل کی مصنوعات کی سپلائی پر 5 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ روس نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے نئے خریدار مل جائیں گے اور اس میں روسی فوجی مہم متاثر نہیں ہوگی۔ یوکرین پر روسی حملے کے خلاف رواں ماہ دسمبر 5 کو G7 ممالک، یورپی یونین اور آسٹریلیا نے روسی خام تیل پر $60 فی بیرل قیمت کی حد مقرر کی تھی۔ روس سعودی عرب کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل برآمد کرنے والا ملک ہے اور اس کی فروخت میں رکاوٹ سے عالمی سطح پر نتائج مرتب ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے افغان خواتین پر عائد پابندی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے ان کے اوپر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یونین کی سلامتی کونسل کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر عائد کی گئی پابندیاں عالمی برادری کی توقعات کے برعکس ہیں۔ سلامتی کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ پالیسیاں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ خواتین کے NGOs کے لیے کام کرنے پر پابندی پر تشویش ہے۔ اسلامی کونسل نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو مساوی اور بامعنی نمائندگی دی جائے، لڑکیوں کے اسکول کھولے جائیں، خواتین پر لگائی گئی پابندیاں اور اقدامات واپس لیے جائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا کہ خواتین اور لڑکیوں پر پابندیاں بلا جواز ہیں، انہیں فوری ختم کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں طالبان نے خواتین کے NGOs کے لیے کام کرنے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیز اور سکولوں کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برسوں کی کشیدگی اور تناؤ کے بعد بالآخر ترکیہ میں اسرائیلی سفیر تعینات ہو گئی، جنہوں نے دارالحکومت میں صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات میں اپنے کاغذات پیش کیے جو قبول کر لیے گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی نئی سفیر سے ملاقات کی اور ان سے سفارت کے اسناد وصول کی۔ دونوں ممالک کے درمیان 4 سال کی کشیدگی کے بعد تعلقات معمول پر آ گئے۔ تعلقات میں بہتری کا آغاز 2 سال قبل ہوا تھا، جب دونوں ممالک کے رہنماؤں نے دورے کیے اور سفیروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ تاہم ان کی تعیناتی میں بھی مزید 2 سال لگ گئے۔ خیال ہے کہ جنوری 2021 سے ایرٹلیان ترکی میں اسرائیل کی چارج ڈی افیئر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی تھیں اور اب وہ ترکیہ میں اسرائیل کی باضابطہ سفیر بن گئی ہیں، جس کے لیے اسرائیلی صدر نے رواں برس اگست میں ترکیہ کا دورہ کیا تھا اور اپنے ہم منصب سے ملاقات میں جلد از جلد سفیروں کی تعیناتی پر اتفاق کیا تھا۔ یاد رہے 2010 میں غزہ جانے والے ایک امدادی جہاز پر اسرائیلی فوج نے حملہ کیا تھا، جس میں 10 ترک شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں ترکیہ نے اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے حکومت مخالف مظاہرین سے نرمی نہ برتنے کا اعلان کر دیا۔ ایران میں حجاب قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار 22 سالہ مہسا امینی کی مبینہ تشدد سے ہلاکت کے خلاف مظاہرے 3 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ ایران میں وطن دشمن مخالفین کے ساتھ کوئی رحم نہیں برتے گا۔ تہران میں احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایرانی قوم کا دل سب کے لیے کھلا ہے، لیکن دشمن پر بالکل رحم نہیں کیا جائے گا۔ دشمن افواہیں پھیلا کر معاشرے کو تقسیم کر کے اسلامی معاشرتی اقدار سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی چالیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور دشمن اپنے مقاصد کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ واضح ہے کہ ایران میں حجاب قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار 22 سالہ مہسا امینی مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے سے 16 ستمبر کو انتقال کر گئی تھیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے متنازعہ قانون منظور کر لیا جس سے اسرائیل کے نامزد وزیر اعظم نیتن یاہو کی پارلیمنٹ میں واپسی کی راہ ہموار ہو گئی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نئے قانون کے تحت جس پر جرم ثابت ہوا لیکن اس کو سزا نہ دی گئی ہو تو وہ اسرائیل کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون سازی سے اتحادی جماعتوں کے چند ممبران کو کابینہ میں جگہ مل سکے گی۔ واضح ہے کہ 1 نومبر کو انتخابات میں نیتن یاہو نے یہودی جماعتوں اور انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے سیاستدانوں کے ذریعے مینڈیٹ حاصل کیا تھا۔ پچھلے دنوں اسرائیل کے نامزد وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے اتحادی جماعتوں سے بات چیت مکمل ہو گئی ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق انہوں نے صدر ایزک ہیرزوگ کو بذریعہ فون اطلاع دی کہ اتحادی جماعتوں سے بات چیت مکمل ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے کشمیر کے 3 نہتے نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع جموں میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی آڑ میں ایک جعلی مقابلے میں اس وقت شہید کیا جب وہ ضلع کے علاقے صدرہ میں ایک ٹرک میں سفر کر رہے تھے۔ بھارتی پولیس نے ان کے قتل کا جواز پیش کرنے کے لیے متاثرین کو عسکریت پسند قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع بڈگام کے علاقے چاڈورہ میں رات کی تاریکی میں ایک گھر میں گھس کر ایک خاتون سمیت 3 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک نوجوان کشمیری بھی 5 دن سے لاپتہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں جاری برفانی طوفان نے تباہی مچا دی۔ شدید برف باری کے باعث مختلف حادثات میں 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی معطل ہو گیا جبکہ مختلف حادثات میں اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ خراب موسم کے باعث امریکہ بھر میں 1,22,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک کے مغربی علاقے 4 فٹ برف تلے دب گئے ہیں۔ نیو یارک کے شہر بفلو میں لوگوں کو آج بھی گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک کے مغربی علاقے آج مزید 9 انچ برف پڑنے کا امکان ہے۔ مغربی نیو یارک میں آج درجہ حرارت -2 سے -6 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملک میں 2 ہفتوں میں تیل و گیس کا تیسرا بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیل و گیس کے ذخائر دریافت ہوئے۔ وزارت پیٹرولیم کے مطابق ابتدائی طور پر یومیہ 29.12 ملین MMCFD گیس حاصل ہوگی۔ یومیہ 1840 بیرل تیل بھی حاصل کیا جائے گا۔ 19 دسمبر 2022 کو بھی سندھ کے ضلع سانگڑ میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت کیے گئے تھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کیے گئے نوٹس میں OGDCL نے بتایا کہ کمپنی نے 26 جون کو کنویں کی کھدائی کے لیے ڈرلنگ آپریشن شروع کیا تھا جس کے لیے 3400 میٹر کھدائی کی گئی۔ اسٹیم ٹیسٹ کے مطابق کنویں سے یومیہ 2000 بیرل تیل اور 1.30 ملین کیوبک فٹ گیس ملے گی۔
وزارت توانائی کے اعلیٰ ذرائع کے مطابق اس دریافت کا اندازہ گزشتہ ایک دہائی میں سب سے بڑا قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔